بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر 174 14ویں قسط ہے. ناظرین صفحہ ہے 228 قصص الانبیاء. ناظرین واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ناظرین مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یہ ہیڈنگ ہے. اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. ناظرین اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے سچے قصے، سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کی 13 قسطیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، یہ 14ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ مومن صفحہ نمبر 808، 40ویں سورت ہے، 37 نمبر آیت ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی اے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا. ناظرین فمن ازلم 24واں پارہ یعنی 24 پارہ نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 808. المومن صورت ہے 40ویں. ناظرین آیت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، 36 نمبر آیت اور 37 نمبر آیت ہم آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہے ہیں. وقال فرعون یا ہامن ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الہی موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا. وَإِنِّي لَأَظُنُّ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. وقال الذي آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. من عمل فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون. ترجمہ. ناظرین سورت مومن 808 صفحہ تھا، 40 نمبر یہ سورت ہے اور 37 نمبر آیت ہے جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 174، اس کی 14ویں قسط ہے. قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ مصر میں واپسی ان کی. ترجمہ. کہا فرعون نے، اے حامان بلا واسطے میرے ایک محل بلند مینار والا بنا، میرے لیے بنا، میرے واسطے بنا ایک محل بلند اونچے مینار والا، تاکہ جا پہنچوں میں آسمانوں کے راستوں پر. پس جھانکوں میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، اور تحقیق میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا. پس یہ حکم سن کر وزیر حامان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد
اینٹیں پختہ بنائی جائیں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اینٹ کی ایجاد سب سے پہلے فرعون کے وزیر حامان نے کی، غرض کہ اینٹیں پختہ تیار ہونا شروع ہو گئیں اور چند روز میں ایک محل بڑے اونچے مینار والا تیار ہونے لگا، اور اس کا مینارہ اتنا بلند کیا گیا کہ راج اس پر اینٹیں رکھنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بلندی کی وجہ سے اینٹیں جما نہ سکتے تھے، غرض بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے 7 برس میں وہ مینار تیار ہوا۔ جب وہ بن کر تیار ہوا ہی تھا کہ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس مینار پر اپنا پر مارا تو تمام مینارے کا ستیہ ناس ہو گیا، اور اس مینارے کے بنانے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور جو لوگ اینٹوں کو پختہ کر رہے تھے وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو گئے، اور جو مزدور گارا بنا رہے تھے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر ماند خاک کے بنا دیا۔ کسی بانی کار کو کسی بانی کار کو اس نے زندہ نہ رکھا۔ جب 20 برس گزرے تو ایک دن آسیہ خاتون اپنے سر پر کنگھی کر رہی تھی، اتفاق سے کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی، تب دعا کی کہ یا الہی تو فرعون کو غارت کر۔ فرعون نے اس بات کو سن کر آسیہ سے کہا، اے آسیہ، شاید تو موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائی ہے، مجھے گفتگو کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولیں، بے شک آج 40 برس ہوئے ہیں میں خدا پر ایمان لائی ہوں، اتنے دن میں نے چھپا رکھا تھا، اب ظاہر کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون ملعون نے آسیہ سے کہا کہ دیکھ، تو موسیٰ کا دین چھوڑ دے، میں تجھے سونے کا گھر بنا دوں گا۔ وہ بولی، خدا نے میرے واسطے بہشت میں لعل و یاقوت اور جواہر کے مکان بنا رکھے ہیں، میں دنیا میں تمہارے سونے کا گھر نہیں چاہتی۔ یہ سن کر اس کا غضب بڑھ گیا اور وہ ملعون کہنے لگا کہ آسیہ، میں تجھے سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ آسیہ خاتون نے یہ سن کر اس کا جواب دیا کہ جو تیرے جی میں آئے کر سو کر ڈال، میں تو ہرگز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہ چھوڑوں گی۔ پھر اس کے بعد مجبور ہو کر اس ملعون نے حکم کیا کہ اس کے بدن سے کپڑے اتار کر زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں میں اس کے لوہے کی میخیں ٹھونک دو، جلا دو۔ جلادوں نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب ان میخوں میں سے ان کے جگر میں درد پہنچا تب انہوں نے درد کی پریشانی کی عالم میں رو بسوئے آسمان کر کے کہا، اے میرے خدا، یہ فرعون مجھ کو سخت ایذا دے رہا ہے تاکہ میں موسیٰ کے دین سے پھر جاؤں، اور مجھے یہ بھی لالچ دے رہا ہے کہ تجھے سونے کا گھر بنا دوں، اور یہ چیزیں میں نہیں چاہتی ہوں، بس تو مجھے اس عذاب ایذا سے نجات دے دے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ تک رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے، صرف مشکل کشا رب رحمان ہے، زہرا بیٹی محمد کی زوجہ علی، بہن زینب رقیہ اور کلثوم کی، عائشہ حفصہ حبیبہ ہے مائیں سبھی، مصطفیٰ اور ختیجہ کی تھی لاڈلی، جب محمد کے گھر سے وہ رخصت ہوئیں تو گواہی تھی صدیق اور فاروق کی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔